ہے عرب کے اندر اس کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو ظلم ملے گا، آپ کو بربریت ملے گی، آپ کو فرعونیت ملے گی۔ قرآن اٹھا کر کے پڑھو کہ دنیا کی وہ قومیں جنہیں قوم عاد کہا جاتا ہے، قوم سمود کہا جاتا ہے، جنہیں قوم لوط کہا جاتا ہے، جنہیں قوم نوح کہا جاتا ہے، ان پر جب عذاب آیا تھا تو کیوں آیا تھا؟ صرف اس لیے آیا تھا انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ نے انہیں عذاب کے اندر ڈبا دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ان کے دل پھٹ گئے، کوئی پانی میں ڈوب گیا، اور کسی کو اللہ نے اپنے آواز سے دنیا کے اندر نیست و نابود کر دیا، کسی کی زمین کو الٹ کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں سوچو، کیا میں اور آپ ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول بتائے وہ نور کیا تھا؟ فرمایا وہ نور اللہ کے فرشتے تھے، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے فرشتے تمہارے ہونٹ چوم رہے تھے۔ اور میرے صحابی یاد رکھ، میرا جو بھی امتی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں جو آ کر کے میرے امتیوں کے ہونٹ چومتے ہیں۔ قرآن کا اعلان یہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسی عزت والی کتاب ہے جو اس کو پڑھ لیتا ہے، جو اسے پکڑ لیتا ہے، ہاتھوں میں تھام لیتا ہے، سینوں میں سجا لیتا ہے، وہ اگر زمین پر گرا ہو، نالیوں میں گرا ہو، یہ قرآن اسے اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے اور فرشتوں سے زیادہ مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے۔ اس کے مدرسے کا محتمم اور اساتذہ اور اس کے مدرسے کے طلبہ رات کی تہجد میں اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد منزل کے بعد درود و سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے، اللہ میرا مقتدی مسجد میں نہیں آیا۔ اور اللہ کے نبی صرف ایک سوال کریں کہ ظالمو، تمہارے گاؤں میں میرا گھر تھا، اس گھر کا حال نہیں دیکھا؟ اس گھر میں ٹپکتا پانی نظر نہیں آیا؟ تم نے اپنے گھروں میں رگ و روغن کیا، اس کے چھت کا انتظام کیا، لیکن برستی بارش میں ٹپکتے پانی کے نیچے قرآن پڑھنے والے میرے مہمانوں کا خیال نہیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله المولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ دور حاضر کے مسلمان ہر طرف پامال ہے، دور حاضر کے مسلمان ہر طرف پامال ہے، چھوڑ کر تعلیم و قرآن وہ پریشان حال ہے۔ اسی دنیا میں جنت ہے، یہی دنیا جہنم ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر کس بات کا غم ہے۔ بلائی کر بلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہر گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، ہر گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے۔
پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، سکھ دئیے اسنو جسنو سکھ سماوے، سکھ دئیے اسنو جسنو سکھ سماوے، سکھ نہ دئیے بوجو بانتر نو کہ کر کو لائی پٹی جاوے، عقل دا نام لکھ روپیہ جاہل دا نام تیلا، عقل دا نام لکھ روپیہ جاہل دا نام تیلا، عقل تلے دی تار تے جاہل جٹان دا سیلا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب و خاک کاشغر، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے خطاب میں یہاں تشریف فرما علماء کرام کو مخاطب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں خود کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں علماء سے خطاب کروں، عوام الناس سے اپنا پڑھا ہوا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم صبح سے یہاں اپنے مدرسے کے سالانہ جلسے میں تشریف فرما ہے، اور آج اس جلسے کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے کاروبار کو ترک کر دیا۔ ہم جلسے میں آئے، ہم میں سے بہت سارے تاجر ہوں گے، بہت سارے ملازم ہوں گے، بہت سارے مزدور ہوں گے، ہم اپنے مختلف کام چھوڑ کر کے آج اس قرآنی محفل میں آئے۔ ہمارا مدرسے والوں پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ مدرسے والوں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسا موقع عنایت فرمایا کہ ہم قرآن والی مجلس میں آئے ہیں۔ آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، آپ یقین جانے انشاءاللہ آج اس مدرسے کے جلسے کی برکت سے وہ حضرات جو کسی بیماری میں مبتلا ہے، آج کا جلسہ ان کے لیے شفا کا سبب بنے گا۔ آپ تشریف لائے ہیں وہ حضرات جن کے گھروں کے اوپر قرضے ہیں، جو مقروض ہیں، وہ حضرات یقین سے بیٹھے، انشاءاللہ آج کی مجلس ان کے لیے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سبب بنے گی۔ وہ حضرات جن کے گھروں میں ان کے پیارے بیمار ہیں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، آج کا جلسہ انشاءاللہ ان کے لیے شفائے کاملہ کا سبب بنے گا۔ وہ حضرات جن پر جادو اور ٹونا کیا گیا ہے، وہ بھی اطمینان سے بیٹھے، انشاءاللہ آج کا جلسہ ان کے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کا سبب بنے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس جلسے کو چاروں طرف سے اللہ کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جب اللہ والے جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتوں کی وہ جماعت جو اللہ نے صرف اسی کام کے لیے بنائی ہے کہ وہ دنیا پر گھوم گھوم کر کے دیکھتے ہیں، جہاں انہیں اجتماعی طور اللہ کے ذکر کرنے والے نظر آتے ہیں، فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور یہ گھیراؤ آسمان تک ہو جاتا ہے۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، ذکر والی مجلس، تو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ سمیع بصیر ہونے کے باوجود حجت کے لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ تم آج کہاں ڈیوٹی دے کر آئے ہو؟ اللہ زمین کے فلاں کونے پر، فلاں ٹکڑے پر
تیرے چند بندے بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے تھے، اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا، قرآن سنا جا رہا تھا، قرآن پر عمل کی تلقین ہوئی جا رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ میرے وہ بندے وہاں آئے کیوں تھے، ان کی غرض کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کیوں گھر بار چھوڑا، انہوں نے کیوں اپنے کام کو چھوڑا، وہ کیوں اپنی تجارت کو چھوڑ کر میرے ذکر کی طرف آ گئے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے دیکھا کہ ذکر والی مجلس ہو رہی ہے، وہ اس لیے آئے تھے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، ان کا نام جنتیوں میں لکھا جائے، جہنمیوں سے کاٹا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کو جنتی بنا دیا اور جہنمیوں سے ان کا نام کاٹ دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت سارے مقاصد لے کر کے آئے تھے، ان میں کوئی بیمار تھا یا کسی کا کوئی بیمار تھا، کوئی مقروض تھا، کوئی پریشان حال تھا، کوئی اور کسی پریشانی میں مبتلا تھا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم وہ جس مقصد کے ساتھ آئے تھے میں نے انہیں اس مقصد میں کامیاب کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، جو آپ کی یاد کے لیے نہیں آیا تھا، بس آپ کو یاد کرنے والوں میں سے کسی شخص کو بلانے کے لیے آیا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے اللہ اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم جو میں نے اپنے ذکر کرنے والوں کو دیا وہ سب میں نے تھوڑی دیر ذکر کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے کو بھی دے دیا، اس لیے کہ مجھے میری یاد کرنے والے اتنے پسند ہیں دنیا میں ان سے زیادہ کوئی پسند نہیں۔ میرے چھتر گل کے مسلمانوں بتاؤ آپ جلسے میں آئے آپ کو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کس کس کو فائدہ ہوا ہاتھ کھڑے کرو، سب کو فائدہ ہوا انشاءاللہ۔ اگر کچھ نہ ملے صرف اللہ اور اس کے رسول کی یاد مل جائے تو ہم نے کوئی کم پایا ہے؟ اللہ رسول کی یاد پا کے انسان نے سب کچھ پا لیا۔ میرے بھائیوں اگر کچھ نہ ملے صرف اتنا مل جائے کہ آج اتوار ہے اور کل سوموار ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ جمعرات اور سوموار کو میرے پاس امت کے اعمال فرشتے لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں آ کر کے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے فلاں امتی کا عمل ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، کل سوموار ہے، کل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امت کے اعمال پہنچائے جائیں گے ان اعمال میں لکھا ہوگا کہ گاندربل ضلع کے فلاں چھترگل دیہات کے اندر فلاں گاؤں میں اے اللہ کے رسول آپ کا ایک مدرسہ، آپ کا ایک گھر جس میں آپ کے مہمان زیر تعلیم ہے اس کا سالانہ جلسہ تھا، وہاں مہمانان رسول کی دستار بندی ہونے والی تھی، اے اللہ کے رسول فلاں آپ کا عاشق اس جلسے میں تشریف لایا تھا، اللہ کے نبی وہ نام سن کر کے خوش ہوں گے کہ میرے مہمانوں کی عزت کے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کی محبت اور عشق میں یہ لوگ وہاں آئے تھے۔ میرے بھائیوں جس نے محمد عربی کا دل خوش کیا اللہ نے جنت کو اس کا ٹھکانہ بنا دینا ہے۔ اب بتاؤ آپ یہاں تشریف لائے کچھ کھویا کہ نہ کچھ پایا؟ بتاؤ چھترگل والوں پایا کہ نہ کھویا؟ بہت کچھ پایا۔ پھر میرے بھائیوں یہ جسم بھی تو ہمارا نہیں ہے، یہ جان بھی تو ہماری نہیں ہے، ہمارے گھر میں جو مال ہے وہ مال بھی تو ہمارا نہیں ہے۔ اللہ وہ جان یہ مال اور یہ جان کس کی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے
भी खरीद लिया है। अल्लाह हम दुनिया में ऐसे ही कोई चीज नहीं बेचते हैं, हम तो सेब बेचते हैं, उससे हमें पैसा मिलता है, पैसे से ऐश और आराम हासिल करते हैं। हम फ्रूट बेचते हैं, उससे हमें पैसा मिलता है, हम पैसों से बंगले बनाते हैं, माल बनाते हैं, उन पैसों से ऐश और आराम हासिल करते हैं, उन पैसों से शादी और ब्याह करते हैं, टूर पे जाते हैं, अच्छे अच्छे सियाती मकाम देखते हैं, खूबसूरत चीजें देखते हैं। अल्लाह जब तू हमारी जान का खरीदार बन गया, माल का खरीदार बन गया, तूने मंडी में हमें खरीद लिया, अल्लाह बदले में क्या देगा? फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्ना, मैं तुम्हारी जान और तुम्हारे माल के बदले तुम्हें जन्नत अता फरमाऊंगा। जन्नत से ज्यादा कोई चीज खूबसूरत नहीं है। दुनिया में बीवी मिलेगी, जन्नत में हूर मिलेगी। दुनिया में दुनिया का पानी मिलेगा, जन्नत में नहर मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ से हौज़ कौसर मिलेगा। दुनिया के सरसो शादाब मैदान देखने को मिलते हैं, जन्नत में इससे बड़े बड़े बाग मिलेंगे। दुनिया में दूध मिलता है, जन्नत में नहरें मिलेंगी। दुनिया की शराब छोड़ दो, अल्लाह जन्नत में शराबन तहूरा पिलाएगा। और कुरान सुनने वालों, कुरान इतनी बड़ी नियामत है, जब मैदान महशर में जाओगे अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से कहेगा, दाऊद आ जाओ, कुरान की तिलावत से मैदान महशर की शुरुआत करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। फिर जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे हबीब अब तुम्हारी बारी है, तुम भी तशरीफ ले आओ। अल्लाह के नबी जन्नत में आएंगे, अल्लाह फरमाएगा कुरान से इस जन्नत को शुरुआत करते हैं, अपने बंधु का इस्तिकबाल करते हैं। जन्नत के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करेंगे, सूरह यासीन की तिलावत फरमाएंगे। और फिर अल्लाह के नबी के बाद मुसलमानों, अल्लाह ये मौका भी देगा कि रब अपनी जबान से हमें कुरान सुनाएगा और हम अल्लाह की जबान से कुरान सुनेंगे। इंशाअल्लाह कुरान से बड़ी कोई नियामत हो सकती है? नहीं हो सकती। आज कुरान से लोग दूर भाग रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान ऐसी किताब है जिसे दूर नहीं भागा जाता, उसको करीब जाया जाता है, उसको सीने में बसाया जाता है, उसको अपना लाहे अमल बनाया जाता है, उस पर अमल किया जाता है। हाय हाय, कुरान पढ़ने वाले कैसे हुआ करते थे? एक सहाबी आया और आकर के अर्ज करने लगा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं तहज्जुद की नमाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। मैंने अपने घर के अंदर अपना घोड़ा बंधा हुआ था अपने बेड के साथ, और बेड और मंजे पर मेरा बच्चा सोया हुआ था। मैंने मुसल्ला बिछाया, कुरान की तिलावत शुरू की। ये अल्लाह के रसूल में क्या देखता हूँ, जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो आसमान से एक नूर आया, वो नूर आके मेरे होठों को चूमने लगा। मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन उस नूर को देख करके मेरा घोड़ा बिदकने लगा। मैंने सोचा कहीं ये बच्चे को लात न मार दे। मैंने तिलावत को मुख्तसर किया और सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद मैं क्या देखता हूँ, ये अल्लाह के रसूल, वो नूर जाके आसमानों में छुप गया। ये अल्लाह के रसूल बताए वो नूर क्या था? फरमाया वो नूर अल्लाह के फरिश्ते थे। जब तुम कुरान पढ़ रहे थे, फरिश्ते तुम्हारे होंठ चूम रहे थे। और मेरे साहबी याद रख, मेरा जो भी उम्मती कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को भेज देते हैं जो आकर के मेरे उम्मतियों के होंठ चूमते हैं। जब कुरान पढ़ा जाता है तो होंठ चूमने के लिए कौन आते हैं? फरिश्ते आसमानों से आते हैं। हाय हाय, कुरान छोड़ने वाली किताब है? नहीं, कुरान वो किताब है कि जिसको अपना सहारा बनाया जाए, और छोड़ करके जाएंगे भी तो कहाँ? हदीस के अंदर आया है कि जब एक शख्स को दफन किया जाता है, मुनकर नकीर कब्र में आ जाते हैं। अभी वो कब्र में दाखिल ही हुए थे कि एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान कब्र में दाखिल होता है और आकर के कदमों में खड़ा हो जाता है। अभी ये नौजवान पूरी तरह खड़ा भी नहीं हुआ था, एक और नौजवान दाखिल होता है जो आकर के सिराने खड़ा हो जाता है।
सिरहाने खड़ा होने वाला मुनकर नकीर से वो कागज का पर्चा लेता है जिस पर सवाल लिखे थे, नीचे दस्तखत करके वापस भेज देता है। फिर मरने वाले से पूछता है मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? ये कहता है मैं नहीं जानता। इसे जानते हो? ये जो तुम्हारे पाँव में खड़ा है ये कौन है? ये कहता है मैं नहीं जानता। कहा ये जो तुम्हारे पाँव में खड़ा है ये तुम्हारी नमाज फजर है। और मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? वो कहता है मैं नहीं जानता। कहा मैं कुरान करीम हूँ, ये नमाज है। जब मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हुए तो अल्लाह ने फरमाया नमाज जाओ, मेरे पढ़ने वाले बंदे को मुनकर नकीर के सवालों से बचा। फिर अल्लाह ने फरमाया कुरान तू भी जा, ये नमाज है और मैं कुरान हूँ, क़यामत तक सो जा, अब तुझे कोई उठाने वाला तंग करने वाला नहीं आएगा। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया फिर जब बंदा मैदान महशर में आएगा कुरान करीम भी साथ होगा, कुरान अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा ए मेरे रब, ये शख्स मुझे दिन में मुझ पर अमल किया करता था, रात के अंधेरे में मेरी तिलावत किया करता था, अल्लाह मैं कुरान सुपारिश करता हूँ, अपने इस बंदे को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। हदीस में आया कुरान अल्लाह से झगड़ा करेगा और पढ़ने वाले को साथ लेकर जन्नत में जाएगा। हम सोचते हैं कि हमने कुरान छोड़ा इज्जतों वाले बन गए। नहीं मेरे भाई, नहीं, कुरान छोड़ के इज्जत वाला कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि कुरान ही इज्जत लेकर आया है। कुरान ही इज्जत लेकर आया है। कुरान के आने से पहले आप दुनिया का नक्शा उठा करके देखो, आपको लड़ने वाले मिलेंगे। कुरान के आने से पहले दुनिया का नक्शा उठा करके देखो, एक एक औरत के साथ कई 100 मर्द जो बदकारी करने वाले मिलेंगे। कुरान के आने से पहले आप अरब का नक्शा उठा के देखो, आपको बेटियों को जिंदा दफन करने वाले मिलेंगे। कुरान के आने से पहले दुनिया का नक्शा उठा करके देखो, आपको उस औरत की बेइज्जती करने वाले और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करने वाले मिलेंगे। कुरान के आने से पहले अरब का नक्शा उठा करके देखो, आपको काबे का तवाफ करते हुए नंगे लोग मिलेंगे। कुरान के आने से पहले अरब का नक्शा उठा करके देखो, एक एक बात पर तलवारें नियम से निकाल करके एक दूसरे की गर्दनें मारने वाले नजर आएंगे। कुरान का नक्शा उठा करके देखो, कुरान के आने से पहले अरब के अंदर उसका नक्शा उठा करके देखो, आपको जुल्म मिलेगा, आपको बर्बरियत मिलेगी, आपको फिरौनियत मिलेगी, आपको जो है आपको यजीदियत मिलेगी और दुनिया का हर जुल्म और दुनिया का हर सितम मिलेगा। कुरान के आने से पहले अरब का नक्शा उठा के देखो, आप देखोगे कि कुछ लोग हैं जो बुजुर्गों की बेइज्जती करते हैं, जो बच्चों पर जुल्म करते हैं। कुरान के आने से पहले आप अरब का नक्शा उठा के देखो, आपको नजर आएगा कि मर्द भी गुलाम बने हुए हैं, औरतें भी गुलाम बनी हुई है। कुरान के आने से पहले दुनिया का नक्शा उठा के देखो, आपको नजर आएगा कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले लोगों को लूट लिया जाता है। कुरान के आने से पहले दुनिया का नक्शा उठा के देखो, आपको ताजरों को लूटने वाले मिलेंगे। दुनिया की बर्बरियत की हजारों मिसालें आपको कुरान के आने से पहले मिलेंगी। कुरान के आने से पहले दुनिया का नक्शा उठा के देखो, बल्कि दुनिया को छोड़ो, काबा का नक्शा उठा के देखो, आपको मिलेगा कि काबातुल्लाह जो अल्लाह का घर है, जिसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, जिसमें आदम सफीउल्लाह ने बनाया, जिसमें नूह नबीउल्लाह ने बनाया, उस काबातुल्लाह में आपको 313 बुत मिलेंगे। लेकिन कुरान के आने के बाद आपको ये ऐलान चारों तरफ गूंजता हुआ नजर आएगा, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जब उन सारे खुदाओं की खुदाई का चौराया कुरान ने ला करके चौराहे पर फोड़ दिया, तो फिर दुनिया वालों ने देखा कि अल्लाह एक है, उस अल्लाह को माना भी, और फिर दुनिया वालों ने देखा कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा है, फिर उन्हें माना भी गया। ये कुरान की तासीर और ताकत है कि जो लोग दिन में मशवरे किया करते थे, कैबिनेट में फैसले किया करते थे कि कोई कुरान नहीं सुनेगा, अगर मोहम्मद मुस्तफा कहीं कुरान पढ़ते हुए तुम्हें नजर आ जाए तो अपने कानों में रुई ठूंस देना। कुरान नहीं सुना, कुरान की
لیے ہے, وہی فتوے دینے والے, وہی اعلان کرنے والے, وہی بلے پاس کرنے والے, وہی مشورے دینے والے رات کی اندھیری میں کعبہ کے گلاف کے نیچے چھپ کر کے خود اپنے کانوں سے محمد مصطفیٰ کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے. قرآن کا اعلان یہ ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ایک ایسی عزت والی کتاب ہے جو اس کو پڑھ لیتا ہے, جو اسے پکڑ لیتا ہے, ہاتھوں میں تھام لیتا ہے, سینوں میں سجا لیتا ہے, وہ اگر زمین پر گرا ہو, نالیوں میں گرا ہو, یہ قرآن اسے اٹھاتا ہے, بلند کرتا ہے اور فرشتوں سے زیادہ مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں, قرآن کریم کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ آج قرآن پڑھنے والے برے لگتے ہیں, لوگ انہیں برا کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, اور چاروں طرف سے صرف اگر کہیں ہمیں کسی شخص کی برائی ملتی ہے تو صرف قرآن پڑھنے والوں کی برائی نظر آتی ہے. کوئی کہتا ہے داڑھی والوں نے دنیا کو برباد کر دیا, کوئی کہتا ہے ٹوپی والوں نے برباد کر دیا, کوئی کہتا ہے کپڑے قمیض پاجامے والوں نے برباد کر دیا, کوئی کہتا ہے صافے والوں نے برباد کر دیا. اور میرے اس گجر بکروال قوم نے, انہوں نے بھی ان کی باتیں سن لی. ان کے سروں پہ دستار نبی کا سجا تھا, ہاتھ میں عصا نبی کا تھا, چہرے پہ داڑھی محمد مصطفیٰ کی تھی, اور جسم پہ لباس محمد رسول اللہ کا تھا. یہ بھی ان کے بہکاوے میں آئے, انہوں نے لباس اتار دیا, انہوں نے پگڑی اتار دی, انہوں نے عصا چھوڑ دیا, نبی کی سنت کو ترک کر کے انگریز کو خوبصورت سمجھنے لگے. میرے بھائیوں, نہیں, دنیا کا سب سے خوبصورت انسان محمد رسول اللہ ہے, اور جو آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے یہ اسی محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. ام عائشہ فرماتی ہے کہ لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے, جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے جگر کٹوا دیے. ایک عورت آتی ہے, اے اللہ کے رسول, میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, یہ میرا دودھ پیتا بچہ لے جاؤ, جب آپ پر تلواروں کی بارش ہوگی اسے ڈال بنا دینا, میرا بچہ زخمی ہو جائے, محمد مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچے. اسی داڑھی کو, اس ٹوپی کو, اس امامے کو آج گالیاں دی جاتی ہے. گالیاں دینے والوں سن لو, تم داڑھی کو گالی نہیں دیتے, تم اپنے سامنے کھڑے شخص کے لباس کو گالی نہیں دیتے, اس کے عصا کو گالی نہیں دیتے, تم اس کے امامہ کو گالی نہیں دیتے, تم محمد مصطفیٰ کی سنت کو گالی دیتے ہو, تم محمد عربی کے طریقے کو گالی دیتے ہو, تم محمد رسول اللہ کی تمناؤں اور آرزوں کو گالی دیتے ہو, تم اللہ کے نبی کے لباس کو برا کہتے ہو, اور چاروں طرف سے آج صرف یلغار انہی پر ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن کو تھام رکھا ہے, سینوں میں سجا رکھا ہے. میرے بھائیوں, یہ برے نہیں ہیں, نہ مسلمانوں کے لیے برے ہیں, نہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لیے برے ہیں, بلکہ میں آج دو ٹوک الفاظوں میں آپ مسلمانوں کو بھی اور دنیا کے ہر مذہب والے کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ قرآن والا تمہارے لیے برا ہے, نہ قرآن تمہارے لیے برا ہے, نہ قرآن والا تمہارے لیے بدامن ہے, نہ قرآن تمہارے لیے بدامن ہے, بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے کسی علاقے میں, کسی گاؤں میں اللہ کے نافرمان موجود ہو, اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں جاؤ ان نافرمانوں کو سزا دے دو, انہیں ختم کر دو, انہیں مار دو. فرشتے آتے ہیں, آ کر کے دیکھتے ہیں اس بستی اور گاؤں کے اندر ان کے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کسی بوڑھے کو اللہ نے توفیق دی, کسی مائی کو توفیق دی, وہ قرآن سامنے رکھ کر کے تلاوت کر رہی ہے. فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ وہ جنہیں مٹانے کا حکم دیا تھا, جنہیں عذاب دینے کا حکم دیا تھا, ان کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کے محلے گاؤں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ ان قرآن والوں کا کیا کرے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں ان قرآن والوں کی وجہ سے میں 40 دن تک اپنا عذاب واپس لیتا ہوں, انہیں 40 دن اب کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. اب بتاؤ, ایک روایت میں ہے 40 سال تک
اللہ فرماتا ہے 40 سال تک میں اپنا عذاب اس گاؤں سے اٹھا لیتا ہوں. میرے بھائیوں بتاؤ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، چترگل کے میرے مسلمانوں سوچ کر بتاؤ کہ دنیا کا ایسا کون سا گناہ ہے جو میں نے اور آپ نے نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں؟ حدیث میں آیا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا. کتنے لوگ ہیں جو فجر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے ماں باپ کی فرما برداری کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نصاب کے حساب سے نکالتے ہیں؟ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ہمسائے کا حق ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا حق ادا کیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا حق ادا کیا؟ کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اولاد کا حق ادا کیا؟ اور کتنے پیارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کا حق ادا کیا؟ جب ہم ان لوگ ان چیزوں کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، ہمیں نظر آئے گا نماز میں ہمارا مقام زیرو ہے. ہم آپ کو تلاوت قرآن میں آپ ڈھونڈیں گے تو مجھے اور آپ کو پتا چلے گا تلاوت میں ہمارا مقام زیرو ہے. ہم ڈھونڈیں گے اپنے حقوق میں اور اپنے والدین کے حقوق میں، ہمیں نظر آئے گا ہم خود پر بھی ظلم کرتے ہیں، والدین پر بھی ظلم کرتے ہیں. آپ ڈھونڈو گے آپ کو نظر آئے گا ہم ہمسایوں کا بھی حق تلفی کرتے ہیں. آپ ڈھونڈو گے، میں ڈھونڈوں گا، ہمیں نظر آئے گا ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے بعد اس کے رسول کے نافرمان ہیں. اور مسلمانوں، قرآن اٹھا کر کے پڑھو کہ دنیا کی وہ قومیں جنہیں قوم عاد کہا جاتا ہے، قوم سمود کہا جاتا ہے، جنہیں قوم لوط کہا جاتا ہے، جنہیں قوم نوح کہا جاتا ہے، ان پر جب عذاب آیا تھا تو کیوں آیا تھا؟ صرف اس لیے آیا تھا انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. اللہ نے انہیں عذاب کے اندر ڈبا دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا. ان کے دل پھٹ گئے، کوئی پانی میں ڈوب گیا اور کسی کو اللہ نے اپنے آواز سے دنیا کے اندر نیست و نابود کر دیا. کسی کی زمین کو الٹ کر کے اسے ختم کر دیا گیا. مسلمانوں سوچو، کیا میں اور آپ ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ قوم لوط پر اس لیے عذاب آیا تھا. پوچھو اپنے علماء سے کہ وہ لوگ مردوں سے شادیاں کرتے تھے، مرد مردوں سے شادیاں کرتے تھے، ہم جنس تعلقات پیدا کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مرد مردوں سے بدکاریاں کرتے تھے. اللہ نے ان پر عذاب لایا، زمین کو اٹھایا، اسی زمین کے نیچے انہیں نیست و نابود کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم پر کیوں عذاب آیا؟ نوح علیہ السلام کہتے تھے ایک اللہ کے سامنے جھکو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، حاجت دینے والا کوئی نہیں ہے، دستگیر کوئی نہیں ہے، مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے، اور بیوی دینے والا کوئی نہیں ہے، پانی برسانے والا کوئی نہیں ہے. تمام قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی، کوئی پتھر کے سامنے جھکا، کوئی درخت کے سامنے جھکا، کوئی آگ کے سامنے جھکا، کوئی پانی کے سامنے جھکا، یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا کنعان بھی نافرمان ہوا. اور پھر جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. فرمایا نوح نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اگر تیرا بیٹا ہوتا تیری بات مانتا، جب تیری بات نہیں مانی اس کا مطلب یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اصل کنیکشن جو ہے وہ روح کا روح سے ہوتا ہے، جسم کا کنیکشن روح کے کنیکشن سے، جسم کے کنیکشن سے روح کا کنیکشن بڑا ہے. پھر میرے بھائیوں تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھو. پھر تھوڑا پیچھے آ جاؤ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اونٹنی کو مار دیا تھا، اللہ نے عذاب میں ڈبو دیا. میرے بھائیوں پھر اس قوم کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان لوگوں کا جن کو اللہ نے کہا تھا فلاں دن مچھلیاں
نہیں پکڑنا. وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلے گئے, پھر اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا, ان کو بندر بنا دیا, سور اور خنزیر بنا دیا. کیا میرا رب جنہوں نے ان قوموں کو عذاب دیا, کیا اس کی طاقت میں نعوذ باللہ کمی آ گئی؟ کیا اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو پہلی قوموں کے عذاب کے وقت تھی؟ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور پھر آج اگر دنیا کے اندر ہم جنس تعلقات کے بل پاس ہو رہے ہیں, ہم جنس تعلقات کے قانون پاس ہو رہے ہیں, تو اللہ اس زمین کو تہس نہس کیوں نہیں کرتا؟ آسمان سے ان پہ پتھر کیوں نہیں برستے؟ میرے بھائیوں, دو چیزیں ہیں. ایک وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کھڑے ہیں, اللہ کے نبی کی وہ دعا کھڑی ہے کہ اللہ قوم عاد اور سمود اور نوح کی طرح میری امت کو ختم نہیں کرنا. اور دوسرا اللہ کا قرآن بیچ میں کھڑا ہے. جب بھی ظالم ظلم کرتا ہے فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہمسایہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے, اللہ اس کو دیکھ کر ظالم کے اوپر سے عذاب واپس لے جاتا ہے. بتاؤ چھتر گل والو, اب یہ قرآن برکت ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں مدرسے والوں نے کیا کیا, مولویوں نے کیا کیا, ساری دنیا صرف ان کی غیبت میں لگی ہے. اور خدا کی قسم, جس امام کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, باہر نکل کے دکانوں پر اسی امام کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں, اسی کی غیبت کرتے ہیں, اس کے کپڑوں پر باتیں کرتے ہیں, اس کی اینک پر بات کرتے ہیں, اس کے بچوں پر بات کرتے ہیں, اس کی بیوی پر بات کرتے ہیں. ظالم ہم ہے, ظلم ہم کرتے ہیں, ہمارا امام مظلوم ہے اور وہ وقت کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. میرے بھائیوں, کیا تم نے اور میں نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری تجارتیں کیوں چل رہی ہے, مزدوری کیوں چل رہی ہے, باغ آج بھی فصل کیوں دے رہے ہیں؟ میں تمہیں راز بتاتا ہوں. جب ایک تاجر تجارت کے لیے نکلتا ہے جسے فجر نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی, جب ایک مزدور مزدوری کے لیے نکلتا ہے, کام شروع کرنے سے پہلے سگریٹ جلاتا ہے, دکان کا شٹر اٹھانے سے پہلے سگریٹ سے شروعات کرتا ہے, بسم اللہ کی تمیز کوئی نہیں ہے. ایسے ظالم اور ایسے جابر, اس کے ساتھ برکت ہو نہیں ہو سکتی. پھر بھی برکت کیوں ہے, پھر بھی گھر رات کو زندہ کیوں آتا ہے؟ یہ راز یہ ہے کہ اس کی مسجد کا امام رات کی تنہائیوں میں تہجد کی نماز میں فجر کی نماز سے پہلے اس کے مدرسے کا محتمم اور اساتذہ اور اس کے مدرسے کے طلبہ رات کی تہجد میں اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد منزل کے بعد درود و سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے, اللہ میرا مقتدی مسجد میں نہیں آیا, فجر میں بھی نہیں آئے گا. اللہ یہ نادان ہے, تیری عظمتوں کو نہیں سمجھتا, تیری رحمتوں کو نہیں سمجھتا, تیری کرم نوازی کو نہیں سمجھتا. اللہ میں اس کی مسجد کا امام اپنے مقتدی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, اللہ اسے معاف کر دے. جو تاجر تجارت پہ جائے, اللہ دکانوں میں برکت کرنا, مزدوروں کے گھروں میں برکت کرنا, ان کے باغات میں فصلوں میں برکت کرنا, ان کی زندگیوں میں برکت کرنا. بیمار ہم ہوتے ہیں, دعا مسجد کا امام اور مدرسے کا مولوی اور استاد اور طلبہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارا کسی مدرسے اور کسی امام پر کوئی احسان نہیں ہے. تمام اماموں اور مدارس والوں کا اور طلبہ کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا. ہے یا نہیں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مولوی کی تعریف کرتے ہیں, جو مولوی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, 1000 میں سے 2 ورنہ 1 ہی. آج بڑا مدرسہ بن جائے, پڑھنے والے طالب علم نہیں ملتے. بھائی کیا ہوا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے. ظالم قرآن نہیں پڑھائے گا تو 60 سال مرنے کے بعد تجھے قبر میں کون بچائے گا؟ قبر کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے, خود بھی قرآن پڑھ اور اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن پڑھا. اور یہ مولوی نہیں کہتا, یہ مولوی کو بنانے والا رب کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی
जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। या अय्युहन्नास कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी बचाओ। तो मेरे भाइयों, दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और मैं आप पर इस पर मैं आपको एक दर्दनाक वईद सुनाऊं, हो सकता है कि हम इस जुल्म से बच जाएं। रिवायत में आया कि एक शख्स के नामे अमाल जब आसमान की तरफ उठाए जाते हैं मोमिन मुसलमान के, तो फरिश्ते जमात के साथ लेकर ऊपर जाते हैं। आसमान का दरवाजा निगहबान खोलता है और आसमान के फरिश्ते उसे मुबारकबाद देते हैं, मरहबन मरहबन। दूसरे आसमान पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 6 आसमान ऊपर उसके अमाल का इस्तिकबाल होता है। 7वें आसमान की तरफ फरिश्ते जाते हैं, 7वें आसमान का दरवाजा बंद नजर आता है। वो निगहबान से कहते हैं दरवाजा खोलो, एक नेक सालिया अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले के अमाल लाए जा रहे, दरवाजा खोला जाए, इन्हें ऊपर आने दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं दरवाजा नहीं खुलेगा। और 7वें आसमान वालों क्यों नहीं खुलेगा? क्या इसके अमाल में कोई बुराई है? क्या कुरान की तिलावत अच्छी नहीं की? कहा तिलावत अच्छी करके आया है। क्या कुरान पे अमल नहीं किया? अमल करके आया है। क्या नमाजों में कमी है? कोई कमी नहीं है। माँ बाप की फरमाबरदारी में कमी है? कोई कमी नहीं है। क्या हमसाये के हुकूक अदा नहीं किए? हक अदा करके आया है। फरिश्तों फिर बताओ क्यों नहीं ऊपर आने दिया जा रहा है? क्या इसके अमाल में एक गुनाह है, बाकी सारे अमाल अच्छे हैं, एक गुनाह साथ लेकर आया है, इसलिए अल्लाह फरमाता है उस गुनाह की वजह से इसके सारे अमाल रद्द कर दिए जाते हैं। फरिश्तों वो गुनाह तो बताओ जिसकी वजह से नमाज रद्द हो गई, कुरान की तिलावत रद्द हो गई, जिसकी वजह से ज़कात रद्द हो गई, माँ बाप की खिदमत रद्द हो गई, हज और उम्रा रद्द हो गया। फरिश्तों वो गुनाह तो बताओ। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह फरमाता है ये अपने दौर के अंदर अपने वक्त के उलमा की मुखालफत किया करता था, गीबतें किया करता था, अपने वक्त के उलमा को बुरा कहा करता था, सुबह शाम इसकी जबान पर सिर्फ उनकी बुराई नजर आती थी। अल्लाह फरमाता है ये कौन होता था? मोहम्मद मुस्तफा के वारिसीन की मुखालफत करने वाला। इस एक गुनाह की वजह से इसके सारे अमाल रद्द कर दिए जाते हैं। अब बताओ मुझे और आपको गीबत उलमा से बचना जरूरी है या नहीं? आम शख्स की गीबत करेंगे तो सिर्फ गुनाह मिलेगा, आलिम की गीबत करेंगे तो सारे अमाल तबाह हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं जिन्हें देखने पर इबादत का सवाब मिलता है। माँ बाप को देखो सवाब मिलेगा, काबतुल्लाह को देखो सवाब मिलेगा, आलिम दीन के चेहरे को देखो सवाब मिलेगा। ठीक है इंशाअल्लाह। तो कुरान करीम ने आखिरी बात, कुरान करीम ने ऐलान किया, कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने नाजिल किया। कौन कहता है? अल्लाह फरमाते हैं कुरान हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। और दुनिया को अल्लाह ने असबाब की जगह बनाया है। औलाद अल्लाह देता है लेकिन माँ बाप के जरिए से देता है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिन माँ बाप के पैदा किया। वो अल्लाह को ताकत है बिन माँ बाप के सारी कायनात को पैदा कर सकता है। लेकिन अल्लाह की सुन्नत ये है कि औलाद देगा माँ बाप के जरिए से देगा। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। और अल्लाह रिज़्क देता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह खिलाता और पिलाता है लेकिन उसके लिए असबाब, जमीन को बनाया, फल को बनाया, फ्रूट को बनाया, तिजारत को बनाया, मुलाजमत को बनाया, नौकरी को बनाया, हवाएं अल्लाह चलाता है, इस पे
फरिश्ते को मुकर्रर किया। मौत अल्लाह देता है, मलकल मौत के जरिए से देता है। गोया ये दुनिया असबाब की जगह है, रात का आराम अल्लाह देता है, लेकिन कुरान ने कहा वजअलना लैला लिबासा, अंधेरी की वजह से रात का आराम नसीब होता है, दिन के अंदर रोशनी अल्लाह देता है और कमाने का जरिया अल्लाह देता है। लेकिन कुरान ने फरमाया वजअलना नहारा माशा, दिन को इसलिए बनाया ताकि तुम माश तलाश करो। गोया रात आराम का सबब है और दिन कमाने का सबब है। अगर दिन और रात न हो तो इंसान ना आराम कर पाएगा ना कमा पाएगा। गोया औलाद अल्लाह देता है, मेरी बात को समझना, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। औलाद अल्लाह देता है, माँ बाप को जरिया बनाया, माँ बाप को जरिया बनाया, रिस्क अल्लाह देता है, जमीन को और फल फ्रूट को, मजदूरी और तिजारत को, नौकरी और मुलाजमत को जरिया बनाया, आराम अल्लाह देता है, रात के अंधेरे को जरिया बनाया और रोशनी अल्लाह देता है, दिन के उजाले को जरिया बनाया और इसी तरह से मौत अल्लाह देता है, इजराइल को जरिया बनाया। अल्लाह हर नबी के पास अपना हुक्म खुद पहुंचाने की ताकत रखते थे और रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने जरिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनाया। इसी तरह कुरान की हिफाजत वो अल्लाह करता है जिसने कुरान को नाजिल किया, लेकिन दुनिया में असबाब और जरिए बनाए हैं। दुनिया में कुरान के मतन की हिफाजत का जरिया, अरबी हरूफ की हिफाजत का जरिया हाफिज कुरान को बनाया, माने की हिफाजत का जरिया आलिम दीन को बनाया, तफसीर की हिफाजत का जरिया मुफस्सिर को बनाया, हदीस की हिफाजत का जरिया मुहद्दिस को बनाया, किरात की हिफाजत का जरिया कारी को बनाया। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, मतन की हाफिज के जरिए, माने की आलिम के जरिए, तफसीर की मुफस्सिर के जरिए, हदीस की मुहद्दिस के जरिए और किरात की कारी के जरिए से करता है। अब बताओ कुरान की हिफाजत के लिए, मतन की हिफाजत के लिए हाफिज होना जरूरी है या नहीं? चित्रपुर वालों बताओ जरूरी है या नहीं? हाथ खड़े करो, कौन कौन समझता है? सब समझते हो जरूरी है। माने की हिफाजत जरूरी है या नहीं? वो आलिम भी जरूरी है, तफसीर की हिफाजत जरूरी है या नहीं? मुफस्सिर भी जरूरी है, हदीस की हिफाजत जरूरी है या नहीं? मुहद्दिस भी जरूरी है, किरात की हिफाजत जरूरी है या नहीं? कारी भी जरूरी है। हाफिज, कारी, आलिम, ये सारे के सारे लोग कुरान के सिपाही है और इनका होना जरूरी, लाजमी और फर्ज है। और ये बताओ ये तैयार कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं तैयार? कहाँ तैयार होते? बाड़ी में तैयार होते, जंगल में तैयार होते, गायें नाल तैयार में, भेड़ा बकरियां नाल तैयार में, कि तैयार में मदरसे में तैयार होते हैं। वो ये मदरसा भी, और ये मदरसा किसका घर है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मेरे पास वक्त नहीं है, यहाँ बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमाए, खासकर मेरे बरादर अकबर मुफ्ती मंजूर साहब, तो मैं उन्हीं को मौका दूंगा। बस आपसे ये बुलवाना चाहता हूँ कि मदरसा जरूरी है या नहीं? मदरसा किसका घर? मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये मदरसा जो आपके पीछे है, ये अल्लाह के नबी का घर है या नहीं? जरा पीछे मुड़ के देखो, ये किसका घर है? ये मोहम्मद रसूल, ये मेरे नबी का घर। और ये तलबा जिनके दस्तारबंदी होगी, ये किसके मेहमान हैं? ये मोहम्मद रसूल। मैंने देखा आपके मदरसे को, कोई कमरा ऐसा खाली नहीं है जिसमें पानी ना आता हो। है कोई कमरा? सारे कमरों में पानी टपकता है। मदरसे के दरो दीवार गंदे हो चुके हैं और छत नहीं है। ये मोहम्मद मुस्तफा के घर का हाल है। हम कैसे सामना करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह का? हो सकता है हमें मौत आ जाए, कोई मौत का भरोसा है? और अल्लाह के नबी सिर्फ एक सवाल करें कि जालिमो,
तुम्हारे गांव में मेरा घर था, उस घर का हाल नहीं देखा? उस घर में टपकता पानी नजर नहीं आया? तुमने अपने घरों में रगो रोगन किया, उसके छत का इंतजाम किया, लेकिन बरसती बारिश में टपकते पानी के नीचे कुरान पढ़ने वाले मेरे मेहमानों का ख्याल नहीं आया? क्या जवाब देंगे? कोई जवाब होगा? बस इसकी नजात सिर्फ ये है कि इंशाअल्लाह सर्दियों के आने से पहले पहले हमने इस मदरसे पर टीन का छत दे देना है। देना है कि नहीं देना? बताओ, उसके लिए सबसे पहले खड़ा होकर कौन ऐलान करेगा कि मैं 10,000 रुपए दूंगा और इसका सवाब मेरी तरफ से मेरे माँ बाप और मोहम्मद रसूलुल्लाह को है? कोई खुश नसीब? जी, क्या नाम है? जावेद अहमद शेख। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। दुआ करें जी, आमीन। आपकी अल्लाह तमाम नेक हाजात पूरी फरमाए। जानते हो जावेद साहब को? है? और इसके बाद कौन है जो छत के लिए 10,000 6 लाख रुपए लगते हैं? 6 लाख। जी, क्या नाम? मोहम्मद शफी खटाना थानेदार साहब। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए, आपके माँ बाप की मगफिरत फरमाए। और कौन खुशकिस्मत है? 6 लाख। जी, कितने बंदे चाहिए 6 लाख के लिए? है जी मुफ्ती साहब, कितना लोड़िए? 60 आदमी खड़े हो जाओ। चित्रगुल वालों, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। गुलाम कादर खटाना, अल्लाह ताला तेरी उम्र में बरकत फरमावे, तेरा माँ बाप की मगफिरत फरमावे। इतना बड़ा मजमा में दुआ है लगी हुई, थारी आमीन कबूल है या नहीं? यकीन है मेरी दुआ कबूल है या नहीं? तो करा ले दुआ, थारा थम है, ठीक है इंशाल्लाह। और कौन खुशकिस्मत है जो 10,000 का ऐलान? जी, क्या नाम? जानते हो? अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन वो फजीलत अता फरमाए जो हाफिज कुरान के बाप को मिलेगी। जी, आपका नाम? वो देखो जी, मोहम्मद इकबाल। मोतमीम कहाँ गया? ओ बाबा इधर आओ, इसको पकड़ के लाओ। हाँ, ये देखो कौन, जानते हो कि नहीं? आ जाना, वो मेरा भाई। करो फोन बंद करो, ये फोन इतनी मुसीबत है ना, मुसलमानों को तबाह कर दिया। जी, सुबह उठ के हम तिलावत करते थे, अब सबसे पहले सुबह उठ के अखबार खोलते हैं नेट पे। हाय हाय हाय। क्या नाम जी? अल्लाह आपके माँ बाप की मगफिरत फरमाए, कहो आमीन। और आपकी उम्र में बरकत फरमाए, आपके बच्चों को अल्लाह ताला हलाल रिज़्क अता फरमाए। और कौन है जी? और जल्दी जल्दी जी, क्या नाम? इश्तियाक साहब, खड़े हो जाओ। जो 10 देना चाहता है खड़ा हो जाओ। 60 आदमी चाहिए, वरना मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, समाएगा। और कौन है जी? शेख। इन सबको जानते हो? हाँ, देखो जो जिसको जानते नहीं फोन नंबर ले लेना। और कौन है जी? और जनाब 10,000 कौन देगा? और जज़ाकल्लाह। अभी तो सिर्फ कितने आए? 7 ही। इतना गरीब है जी ईद का लोग? आए मैं तो मिला नहीं पता। 10-10 हज़ार को मोबाइल सबको है कि नहीं? 5 वाला को करो 10। शाबाश। और कौन है जो 10,000 देगा रसूलुल्लाह के घर को? जज़ाकल्लाह, शाबाश। बहुत सारे लोग खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारा नाम सबके सामने ना आए। शाबाश। और है कोई जो 10,000 रुपए दे? जज़ाकल्लाह जी। कोई ऐसा जवान बुजुर्ग जो ऐलान करे कि मैं 10,000 रुपए दूंगा टीन के लिए इंशाल्लाह? है कोई इंशाल्लाह? अच्छा, कम से कम 3 आदमी और खड़े हो जाओ। 10,000 वाले 10 होने चाहिए हैं जी। 3 और खड़े हो जाओ, 3। शाबाश। कोई मास्टर आ रहे? 8वां कौन है जी? क्या नाम? मास्टर है, मास्टर नजीर साहब, शाबाश। और नौमा कौन? नौमा, ये जन्नत मिल रही है इंशाल्लाह, खरीदार बनो जन्नत के। नवा कौन है? मास्टर है कोई नवा? जी, क्या नाम? मास्टर फारूक साहब। मास्टर फारूक साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। 10वां कौन? 10वां जी, क्या नाम? नसीर साहब। 11वां ताक होना चाहिए, मास्टर परवेज साहब। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत फरमाए। और है कोई 10 वाला? शाबाश। कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई मजदूर, ये मुलाजिम खड़े हुए, मजदूर कहाँ है वो भी खड़े हो जाए। है कोई और 10 वाला? शाबाश। जो ऐलान करे कि मैं 10,000 रुपए दूंगा।
اچھا چلو نیچے آتے ہیں. 5 والا ہے کوئی؟ 5 والا 5 वाला मैं कोई کیا نام؟ आएंगे 5 वाले हैं. مظفر. اور کون ہے 5 والا؟ شاباش. 2. دوسرا کون ہے جو اعلان کرے کہ 5 دوں گا؟ जी मंजूर अहमद. حاجی صاحب. کیا نام؟ جان محمد. اور منظور صاحب کہاں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو آپ. मुश्ताक अहमद. مشتاق احمد. جان محمد کے بعد مشتاق احمد. اور کون ہے جی؟ کم از کم 10 چاہیے 5 والے بھی. کتنے؟ 10. اچھا اور کون ہے جو 5000 دے گا؟ جی حاجی صاحب. اللہ تعالیٰ تھاری عمر میں برکت فرماوے. اور کون ہے 5 والا؟ کھڑے ہو جاؤ جی. 5 والے کھڑے ہو جاؤ. 5 वाले ماسٹر صاحب تم نے 10 دینا تو ہے. اس کو 10 لکھو. اتنا سنا آدمی کو 5 لکھے. اس کو 10 لکھ. 10 لکھ یار. ماسٹر جی تھارو کے بشارت صاحب ماسٹر ہے کہ تاجر قیامت والا دن عرش کا سایہ میں مہنگا. تے تو 5000 لے کے سایہ کے ہٹ جائے گو. 10 دے برابر دے گو. 10 بشارت صاحب دے گو. 5 جی. چلو جی اس کا 5 لکھو. اور کون ہے جی 5 والا؟ شاباش. جو جنت کمانا چاہتا ہو 5000 کوئی بڑی بات ہے. شاباش. اور ہے کوئی 5 جی؟ کتنے آئے؟ 10 ہونے چاہیے. 5 آئے. 5 اور چاہیے. جلدی دیر ہو. आगे پہلا ہی کھڑا ہو جائے نا کر میرا بھائی. فضل الرحمان. ارے وہ پلہ فضل الرحمان نے تنگ کر دیا. تو مت وہی ہے. اللہ ہماری حفاظت. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اور ہے کوئی؟ اور کوئی جی؟ کیا نام؟ شوکت احمد. اللہ تعالیٰ شوکت صاحب کی عمر میں برکت فرمائے. اور ہے جی کوئی؟ کیا نام؟ 10,000 دے گا ماسٹر جی. ماسٹر محمد ارشد. اللہ برکت فرمائے عمر میں. اور ہے کوئی؟ شاباش. کوئی اور؟ کتنے آئے؟ 7. 3 اور چاہیے. 3 چاہیے اور. अच्छा वो मास्टर है ना. ہاں جی. کیا نام جی؟ ادھر کوئی؟ کیا نام؟ آپ دو گے. اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. فیروز صاحب آپ کے رزق میں برکت. اور چاہیے 2. شاباش. 2 چاہیے. اور کتنے؟ 2. کیا نام ہے جی؟ اتنا سنا آدمی 10,000 دے گا. اس کا 10 لکھو. صحیح 10 لکھے کر یار. لکھنے والا کنجوس آدمی ہے. شاباش. سجاد کا 10 ہے. اس کا لکھا ہوا ہے محتمیم صاحب. تو میرا طرف دیکھ یار. اس کو 10 لکھو. اور ہے کوئی 10 والا جی؟ کیا نام؟ 5 دو گے. نام؟ بلال. اللہ آپ کو حضرت بلال حبشی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے. کہو آمین. اور ہے کوئی 5 والا؟ ایک بندہ اور چاہیے یار. ہے کوئی ایک آخری جو دے آخر میں اور جنت میں پہلے جائے؟ हाँ वो जन्नत में जाएगा उसी डाला था. ہے کوئی جناب؟ کیا نام حضرت؟ محمد اختر. اللہ تعالیٰ تھاری عمر میں برکت فرماوے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا کچھ تھوڑا نیچے اور آتے ہیں. اب بتاؤ 3,000 کون دے گا؟ 3,000 کوئی بڑا مسئلہ ہے جی؟ اے بابا کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ 3,000. اللہ دعاؤں سے بچائے گا. وہ جو دوائیاں لاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. کیا جی نام آپ کا؟ فیض علی. کھڑو ہو جا جی. खड़ो जी खड़ो. علی کو فیض اور بیٹھو رہ گو. ہو سکے سو فیض علی صاحب. اللہ تعالیٰ تین حضرت علی کے نال اٹھاڑے. کہو آمین. اور ہے کوئی حاجی صاحب؟ کوئی اور ہے؟ 2,000 دوں گا. 2 نے جترا ہے. ایک اور چڑھ یار. نہ وہ تیری من تو ہی نہیں. اچھا 3 لکھو جی. اس کا 3. یہ نقصان مت کرو مدرسے کا یار. میرے یار نعرے لگائے تو نے. यार यार ایک ان کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ फैज अहमद. کتنے ہزار جی؟ 11,000. ماسٹر عبداللہ صاحب. عبداللہ حدیث میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے 2 نام ہیں. کون سے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ آ گیا. اس مجلس میں کوئی عبد الرحمن ہے جو 11,000 دے اور وہ اس کا ساتھی بن جائے؟ ہے کوئی عبد الرحمن؟ مشورہ کر کے بتائیں. شاباش. اب ہے کوئی 3 والا؟ عبداللہ صاحب. 3 والا 10 چاہیے. کہنا کھڑا ہو گئے. اور نذیر صاحب کھڑا ہو جا. اور شاباش. اور ہے کوئی 3,000 والا؟ نذیر احمد. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں رزق میں برکت فرمائے. کہو آمین. आमीन. اور ہے کوئی 3,000 والا؟ کتنے آئے 3 والے؟
3 آئے, 7 اور چاہیے, 7 آدمی. کیا نام؟ محمد اعجاز الحق. ایک حافظ پہلا آ گئے. اور ہے حفاظ میں سے اور کوئی؟ کیا نام بابا؟ نذیر احمد صاحب. اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے, آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. لکھے کھٹانا صاحب گنا. اور ہے کوئی 3 والا؟ پیر صاحب تو بیٹھ جا. 3 والا کوئی اور ہے؟ اصل کمال یہ تیری تسبیح کو ہے, تو تسبیح پھیرتے رہو تسبیح چلا لگی ہاں, تاکہ ان کو دلن اللہ نرم کر چڑھے. اے بیٹھا بھی ہے, ان کا موبائل اگر گم گیا 10,000 کو نقصان ہوا ہو, یہ 3,000 دین واسطے تیار نہیں. اور ہے کوئی 3 والا؟ شوبت ہے شوبت. شاباش. 3 کون؟ 5 رہ گئے. اور 3,000 والے 5 آدمی اور چاہیے. جزاک اللہ. جلدی جلدی دیر ہوگی. مفتی منظور صاحب اور دوسرے علماء بیٹھے جی. کہا ہے کوئی 3,000. 3 کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ 3,000 والا ہے کوئی اور؟ 5 آدمی اور چاہیے. 5 کتنے؟ شاباش جلدی. شوکت صاحب کہاں ہیں؟ اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. اور ہے کوئی؟ 4 رہ گئے. کتنے؟ 4 آدمی اور چاہیے. تیرے نمبر آوے لگو تسبیح. جزاک اللہ. ہے کوئی 4 اور؟ جلدی جلدی دیر ہوگی دیر ہوگی. شاباش. تیرے نمبر آوے. ادھر اس سائڈ میں ہے کوئی جوان بزرگ؟ 3,000 والے 4 آدمی چاہیے اور. یا دو. جلدی ہے کوئی؟ جلدی. کیا نام جی؟ نہ ہاتھ کھڑا کرو. ہاتھ کھڑا کرے جو دینا چاہتا ہے جی. 3 والا ہے کوئی اور؟ اچھا ایک بات سنو. اس کے اوپر یہ جو ہم 3 دیں گے, یہ کس میں دیں گے؟ لکڑی پر ہی دیں گے نا, کہ لوہے پر دیں گے؟ لکڑی پر. تو ایک سفیدہ کون دے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو. کوئی ہے کوئی جو کہ میں سفید؟ تو آپ کی مل کے سفیدہ ہے, آپ خود مدرسے میں آ جاؤ. ہے کوئی جو سفیدہ دے؟ ایک سفیدہ. کہتے میں برن. اور کیا نام ہے؟ عبد الرشید صاحب. اللہ آپ کی عمر میں رزق میں برکت فرمائے. 10 سفیدے چاہیے. کتنے؟ 10. یہ 3 کے پیسے مشکل سے ہوئے, اب سفیدے کے لیے ایک دیا گو. تو اس کا بھی لکھو جی. کتنے ہو گئے؟ 2. اب رہ گئے کتنے؟ 8. ایک آپ دو گے. کیا نام؟ شفیق احمد. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. اور ہے کوئی؟ رفیق صاحب. کتنا؟ ایک. رفیق صاحب کا لکھو. سفیدہ یا برن؟ برن کو کیا کہتے ہیں اردو میں مفتی صاحب؟ ہے برن کیا ہوا ہے؟ نہ 200 نہیں. وہ 200 کیا کرے گا یار؟ تے منو 200 لے گا تو پیٹی بنانی ہے سیڑھاں گی منو. تو ایک منو یا سفیدہ. اور کتنے رہ گئے؟ 4. اب رہ گئے 6. حاجی صاحب کہنا تیرو میر محمد صاحب. اللہ تینا قیامت والا دین میر محمد ہمدانی کے نال اٹھاوا ہے. آمین کہو آمین. آ گیا میر محمد. یہ جانے سے نا. اور کون ہے جی؟ اب 5 رہ گئے. 5 سفیدہ یا منو کہنا ہے؟ غلام مصطفیٰ. اللہ آپ کو غلام مصطفیٰ بنا دے. آمین. ہمیں بھی آپ کے وسیلے سے غلام مصطفیٰ بنا دے. اور اب رہ گئے 4 اور چاہیے. جلدی دیر ہوگی یار علماء بیٹھے. 4 چاہیے اور. کتنے؟ کوئی ناڑا ناڑا دیکھو کس کس کا سفیدہ اور 20 ہے اور منو ہے. ٹھیک ہے. اور کون ہے جی؟ منو یا سفیدہ. 4 چاہیے اور. 10 لگتے ہیں. کتنے لگتے ہیں؟ 10 چاہیے. 4 اور 6 آگے. جلدی جلدی دیر ہوگی. جلدی دے رہے تھارے کھڑے نوکرے لگو گے. ہے کوئی اور؟ میرا پیر صاحب نے غصہ آیا نا تم سارا نہ جناب محترم وٹس کر چڑھے. نہیں انشاءاللہ نہ کوئی یار. ان کی کو اللہ یا ان کی عمرہ میں برکت فرما. آمین آمین. اور ہے کوئی؟ 4 چاہیے اور. ہے کوئی؟ 4 آدمی ہو رہا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے جی. یہ آہستہ آہستہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب جلدی سے اس رومال کو اٹھاؤ 2 جوان, اور جس کے پاس جو جیب میں ہے وہ دے دو. جلدی جلدی. اور کھڑا ہو جائے یار. جلدی جلدی دوڑ. ڈاکٹر امتیاز صاحب نے 10,000. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے, رزق میں. ایک اور رومال والا کھڑا ہو جائے. تمہیں آ جاؤ مولانا صاحب. رومال ہے دے دو رومال.
دے دو اور کسی کو. اور کھڑے ہو جاؤ دو, وہ آ جاؤ جلدی جلدی. اچھا ہو سکتا ہے میری باتوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں جو آپ کے شیان شان نہ ہو, جو میں نے غلط کہہ دی ہوں. میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں, آپ سے بھی مانگتا ہوں, اپنے علماء سے بھی مانگتا ہوں. میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے اور اس میں کوئی ذاتی میری غرض نہیں تھی. اگر میں نے ٹھیک کیا اللہ مجھے جزائے خیر عطا فرمائے اور میرے علماء کو مجھ سے راضی کر دے, اور اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی اللہ بھی مجھے معاف فرمائے, علماء کے دل سے بھی وہ ناراضگی دور ہو جائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.